علیکم رحمۃ اللہ۔ نسیم بھائی، آپ نے جاوید غامدی صاحب کی وائس بھیجی ہے، شلوار کا یا پائنچے کا یا دھوتی کا یا چادر کا یا تہ بند کا یا کسی بھی کپڑے کا جو مرد نے اپنے جسم پر لے رکھا ہے، مرد نے، اس کا ٹخنوں سے نیچے ہونا، اور پھر اس چیز کا تعلق نماز کے ساتھ۔ تو مرد نے جو بھی کپڑا اپنے اوپر لے رکھا ہے، وہ جبہ توپ ہو یا وہ دھوتی ہو جس کو ہم ڈیڈھا بولتے ہیں، یا وہ چادر ہو، لنگی ہو، یا وہ قمیض ہو، پینٹ پتلون ہو، شلوار ہو، کوئی بھی لباس ہے جو مرد نے اپنے جسم پر لے رکھا ہے، اس لباس کا ٹخنوں سے نیچے ہونا مرد کے لیے حرام ہے۔ غامدی کا یہ کہنا کہ جناب اس وقت تو شلوار ہوتی نہیں تھی، تو نہ غامدی اس وقت تھا جو اتنے دعوے سے کہہ رہے کہ اس وقت میں شلوار نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے لباس جو بھی ہے وہ ہر زمانے میں رہا ہے، اور مختلف لوگوں کا جو ہے وہ مختلف لباسوں کے حوالے سے کلچر بھی ہے، یعنی بعض دفعہ کوئی ایک مخصوص لباس کسی علاقے میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا لباس وہاں پر کوئی سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ جیسے آج بھی عرب لوگ عام طور پر ان کا کلچر کیا ہے، وہ جبہ یعنی توپ، جسے وہ توپ بولتے ہیں، وہ توپ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جہاں توپ اور جبہ استعمال ہوتا ہے وہیں پر ہی وہ شلوار بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی توپ یا جبہ بھی پہن رکھا ہے اور نیچے شلوار بھی ہے، یا یہ کہ وہ شلوار قمیض بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب وہاں تو شلوار تھی ہی نہیں، تو غامدی کی یہ بات درست نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ لباس میں سے کوئی بھی لباس ہے، وہ آپ کی قمیض ہے یا وہ آپ کی شلوار ہے یا وہ آپ کی پتلون ہے یا آپ کی پینٹ ہے یا چادر ہے یا دھوتی ہے یا لیڈا ہے، جو بھی مرد نے لباس لے رکھا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو یہ حرام ہے۔ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، بلوغ المرام کتاب الجامع، اور اسی طرح دیگر اس تعلق سے احادیث صحیح مسلم کتاب اللباس کے اندر۔ لباس کا ٹخنوں سے نیچے کر کے رکھنا مرد کے لیے یہ بذات خود فی نفس ہی تکبر ہے، اور تکبر کے حوالے سے کیا ہے کہ تکبر شیطان نے کیا آدم کے مقابلے میں، اور اسی طرح ہر گمراہ اور ہر جہنمی کے اندر ایک جو ایسی حرکت ہے جو سب کے بیچ میں کامن ہے، یعنی سب کافروں میں موجود ہے، وہ ہے تکبر، کوئی اور ہو نہ ہو یہ موجود ہوتا ہے۔ تو تکبر کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ اور بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا کرائم ہے، اس لیے یہ ہلکا پھلکا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، اس پر اللہ کی رحمت کی نگاہ ہی نہیں پڑے گی، مطلب وہ عذاب میں ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ مرد کے لیے ہوا حرام۔ اب کوئی سا بھی لباس ہے، کوئی سا بھی لباس ہو، وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے مرد کے لیے، عورت کے لیے حکم نہیں ہے۔ عورت اپنے ٹخنے ایڑی تک کو کور کر کے چھپا کر کے رہے گی۔ اب ہے اس چیز کا تعلق نماز سے، تو نماز کے حوالے سے جو روایت ہے ابو داود میں وہ سندن ضعیف ہے کہ شلوار یا کپڑا یا پائنچا یا دھوتی یا لنگی یا ڈیڈھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا اور آپ نے فرمایا دوبارہ وضو کرو، تو روایت ضعیف ہے۔ اس لیے یہ عمل تو اپنی جگہ پر حرام ہے، لیکن اگر کوئی اس حالت میں اس طرح نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ ہاں، جن محققین نے اس روایت کو درست کہا تو ان کے نزدیک پھر فتویٰ یہ ہے کہ وضو بھی جاتا رہے گا، مگر یہ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کے ٹوٹنے کا تعلق ہو شلوار ٹخنوں سے اوپر نیچے ہو اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی یہ عمل حرام ہے اور اس کا کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد رہ گیا معاملہ، یہ ایک اور زاویے سے بھی بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے، کون سے مرد جو عورتوں کی نقل کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے کہ جو مردوں کی
نقل کرتی ہیں۔ تو عورت کے لیے حکم کیا ہے کہ ٹخنے اور ایڑی کو کور کر کے رکھے، اور مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھے۔ کیا مطلب؟ پہنا ہوا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ ہاں یہاں یہ بھی سمجھ لیں، بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب پھر تو ہم موزہ بھی پہنتے ہیں، بوٹ بھی، شوز بھی، جوتے بھی اور جرابیں بھی پہنتے ہیں، تو جراب، موزہ، جوتا اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ جو اوپر آپ نے لباس پہنا ہے وہ ٹخنے سے نیچے کو نہ جائے۔ تو یوں جو مرد اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور جو عورتیں اپنی پنڈلیاں، اپنے ٹخنے ننگی رکھتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ لعنت کا باعث ہیں۔ مردوں کو حکم تھا کہ اپنے ٹخنے کور نہیں کرنے، ٹخنوں کو اوپن رکھنا ہے۔ شلوار، کپڑا، دھوتی، توپ، جبہ اور اسی طرح پتلون، پینٹ، ڈیڈا، یہ ٹخنوں سے اوپر رہے۔ مردوں نے اس کا الٹ کیا اور اپنے ٹخنوں کو کور کر دیا، اور عورتوں نے اس کا الٹ کیا اور اپنے ٹخنوں کو اوپن کر دیا۔ مردوں نے کور کر دیا اور عورتوں نے اوپن کر لیا، تو یوں یہ کام کرنا حرام ہے سراسر۔ اب مرد کی کالی سوکھی پنڈلیاں دیکھ کر کسی کی نظر وہاں ٹھہرے گی؟ کوئی نہیں ٹھہرے گی۔ اور عورت کی ننگی پنڈلیاں دیکھ کر کسی کی نظر ہٹے گی؟ نہیں ہٹے گی۔ تو یہ کام کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔